أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے بندہ ناچیز آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہے. آج لاہور کی سرزمین پر سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ علم و حکمت کے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب اس بزم میں رونق افروز ہیں. اور سب سے پہلے میں سادات کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی برکتوں کے ہمراہ رونق افروز ہوئے. اور پھر یہ عظیم ہستیاں جو ہزار علماء کرام کے استاذ ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب ہزاروی، جو نہایت ہی علالت کے باوجود سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہوئے. یقیناً اس وقت آپ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے. آج کی اس نشست کے لحاظ سے علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب میزبان کی حیثیت میں ہیں، اور اس کے خصوصی جو محرک ہیں وہ مناظر اسلام حضرت پیر سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب رضوی زیدہ شرفو ہیں. میں فرداً آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم دینی مسئلہ کے لیے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر بنفس نفیس رونق افروز ہوئے. مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی. عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا
کہ آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں، اور مسئلہ فدق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے، اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زید مجدہ نے جو آپ کے سامنے کلمات ادا کیے، ان کلمات کو اکابر علماء اہل سنت نے قبول کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ ان میں حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی
شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، علامہ مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی شیخ الحدیث و رئیس دار الافتاء جامعہ نعیمیہ لاہور، علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ لاہور، علامہ مفتی حبیب احمد نقشبندی مفتی اعظم بلوچستان و محتمم جامعہ اسلامیہ نوریہ کوئٹہ، علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی شیخ الحدیث و رئیس دار الافتاء دارالعلوم امجدیہ کراچی، علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر و مفتی اعظم سندھ، علامہ صاحبزادہ مفتی محمد جان نعیمی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کراچی، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی بانی محتمم و شیخ الحدیث الفرقان اسکالرز اکیڈمی کراچی، علامہ مفتی محمد رضوان احمد نقشبندی محتمم و شیخ الحدیث جامعہ انوار القرآن کراچی، علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی استاذ حدیث و مفتی جامعہ انوار القرآن کراچی، علامہ مفتی محمد وسیم اختر المدنی بانی و محتمم و رئیس دار الافتاء فیضان شریعت کراچی، علامہ ڈاکٹر مفتی حق النبی سکندری الازہری محتمم دارالعلوم صبغۃ الہدیٰ شاہپور چاکر سندھ، حضرت پیر سید ظفر اقبال عابد شاہ زیب سجادہ علی پور سیدہ، علامہ مفتی ندیم اقبال نائب رئیس دار الافتاء دارالعلوم امجدیہ کراچی، مولانا صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی محتمم دارالعلوم امجدیہ کراچی، زیغم اسلام علامہ سید مظفر شاہ محتمم و بانی جامعہ علی ابن ابی طالب کراچی و اسلام آباد، علامہ پیر محمد عبد الرشید اویسی بانی و محتمم جامعہ اویسیہ گجرات، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی محتمم و شیخ الحدیث جامعہ ندرۃ العلوم کراچی، علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد، علامہ مفتی احسان اللہ نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالا، علامہ مفتی سید زین العابدین شاہ سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ ابو المعالی لاہور و مفتی جامعہ نعیمیہ لاہور، علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی محتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ، علامہ میاں صغیر احمد نقشبندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، علامہ میاں تنویر احمد نقشبندی زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف،
علامہ مفتی محمد لطف اللہ نوری، شیخ الحدیث و محتمم جامعہ بدر العلوم نور القرآن بصیر پور۔ یہ ان میں سے کچھ حضرات موجود ہیں اور کچھ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ ان سب نے اس تحریر کو پڑھا، اس کی توثیق کی، تصدیق کی اور تصویب کیا، اور مشترکہ طور پر اس کے بارے میں یہ شرعی فیصلہ جاری کیا ہے: سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین بدعۃ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایک جملہ بولا: اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت و جماعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور فی ما بین المسلک ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض اکابر اہل سنت ایک عرصے سے خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اہل سنت و جماعت کو اس ابتلا سے نکالنے کے لیے کوشاں تھے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی جمیلہ کو مأجور و مشکور فرمایا اور مندرجہ بالا تحریر کے ذریعے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے۔ ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں اور اپنے سمیت سب کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم حکومتی اداروں اور انتظامیہ کو بھی مطلع کرتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اب اہل سنت و جماعت کے مرکزی دھارے یعنی مین اسٹریم کا حصہ ہیں اور ملک بھر میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ورنہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ شخصیت ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ یہ اپنے تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور تبلیغی کام کو اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جن علماء کرام کے تصدیق، تصویب اور توثیق کے حوالے سے میں نے نام لیے ہیں، یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے علمی آفتاب و ماہتاب ہیں
ان میں سے ہر ایک استاد الاساتذہ ہے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ملک کے اندر اور بیرون ملک دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان کی تصدیق، تصویب اور تائید کے بعد اب اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اہل سنت و جماعت کے درمیان جو خلفشار یا انتشار ہے اس کا سد باب کیا جائے، اور سب اپنے اپنے دائرہ کار میں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کی خدمت انجام دیں، اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہمارے عوام ہیں وہ ان سب کے علم سے استفادہ کریں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب اکابر کا سایہ تمام تر صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، اور تمام تر علمی، عقلی، فکری، روحانی اور جسمانی قوا کی سلامتی کے ساتھ تادیر انہیں قائم و دائم رکھے، اور اہل سنت کو ان سے کما حقہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجئے رب العالمین اخلاص کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ اصلاح امت اور اصلاح احوال کے لیے جن اکابر علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے کوششیں کی، کاوشیں کی، محنت کی، وقت صرف کیا، اپنی توانائی اور وسائل کو صرف کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول، مأجور اور مشکور فرمائے۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ان اکابر علماء اور مشائخ کا سائے عاطفت اہل سنت و جماعت پر تادیر قائم و دائم فرما، اور یا رب العالمین جس طرح اصلاح اور اخلاص کے جذبے سے یہاں کام لیا گیا ہے، اہل سنت کے درمیان اگر اور بھی کوئی مسائل ہیں، مشاکل ہیں، اہل سنت ان میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو بھی اسی طرح سے اخلاص نیت کے ساتھ حل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دشمن ہماری امن اور سلامتی کے مخالف ہماری مشرقی اور مغربی سرحد پر اور ملک کے اندر جو دہشت و فساد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں میں ان کی ناکامی و نامرادی کے اسباب مقدر فرما۔ یا اللہ اس پیارے وطن کو پوری شان اور شوکت کے ساتھ تا صبح قیامت ہمیشہ قائم و دائم فرما، اور ہماری مسلح افواج جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے اور داخلی سلامتی کے لیے مصروف عمل ہیں، ان کے لیے کامیابیاں
کامرانیاں اور اپنی غیبی نصرت مقدر فرما۔ اور یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اقتصادی مشکلات سے، سیاسی انتشار سے، ابتری سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لکھا تھا کچھ میں نے بھی لکھا ہوا تھا بیچ میں، جی جی نام وام تو نہیں تھا لیکن تھا، پھر وہ سائن وائن بھی کر دیے تھے اخیر میں جب مکمل ہو گیا، جی جی تو اس طرح اچھا ہو گیا۔ ایک مسئلہ جو باعث نزاع بنا ہوا تھا الجھا ہوا سلجھ گیا۔ جو کچھ اتھے طے پایا میری بھرپور تائید انہوں حاصل ہے، اور مفتی صاحب اور بزرگاں دا انہاں دا جو کچھ فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے نو اہل سنت و جماعت دے حق وچ بہترین اور نفع بخش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلالی صاحب نو بھی ان کی سارے پریشانیاں اور جناب والا جو بھی شریعت دا کم کر رہے ہیں، اہل سنت جماعت دا ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم۔ اللہم بارک لنا فی علومنا، بارک لنا فی اعمالنا، بارک لنا فی اخلاصنا، بارک لنا فی اخلاقنا، بارک لنا فی نیاتنا، بارک لنا فی مساعینا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی وعلیہ وصحبہ اجمعین۔